السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، مدکر پروگرام کے تحت جو دورہ چل رہا ہے اس میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور آج ہم اپنے چوتھے دن کا آغاز کریں گے، اور آج کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے تمام رسل اور انبیاء پر ایمان لانا۔ تو اس میں چند پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا ثبوت دینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 50۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا نہ دیکھنے والا اور دیکھنے والا کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اندھا اور بینا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔ تو ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قوم کے ساتھ موقف بیان کیا ہے کہ وہ کوئی نئی بات نہیں لے کر آئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات لے کر نہیں آئے، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ اور مشرکین اپنی کم عقلی کی وجہ سے جو طرح طرح کے مشورے دیتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ معجزہ دکھائیں، آپ معجزہ لے کر آئیں، تو یہ رسولوں کا کام نہیں ہے، نہ ہی رسالت اس کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ رسول تو صرف ایک پیغمبر ہوتا ہے، پیغام پہنچانے والا۔ وہ خود سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، اور جو اس کو اللہ کی طرف سے پیغام ملتا ہے وہ اسے آگے پہنچا دیتا ہے، اور جو بات ان کو بتائی جاتی ہے، رسولوں کو بتائی جاتی ہے، وہ آگے بتا دیتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے اس کو چھپاتے نہیں ہیں، اس کو لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر وہ چھپائیں گے تو پھر وہ خائن قرار دیے جائیں گے، اور خیانت کرنا یہ رسالت اور نبوت کے منافی ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ہے کہ اے رسول، ان کافروں سے کہیے جو آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، جو کبھی کوئی تجویز دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی محسوس نشانیاں دکھائیں، تو ان سے آپ یہ کہہ دیں کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، اور میں ان میں سے جیسے مرضی تصرف کروں، اور نہ ہی میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ تم مجھ سے یہ طلب کرو کہ میں عذاب نازل کروں اور پھر محسوس نشانیاں لے کر آؤں، اور میں غائب بھی نہیں جانتا، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس وحی آتی ہے، اور وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتا ہے تو میں اس کو دیکھ لیتا ہوں، میں فرشتہ تو نہیں ہوں۔
میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کی اتباع کرنے والا ہوں، یعنی جو کچھ غیب کے امور میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے، چاہے وہ ماضی کا غائب ہو یا آنے والا مستقبل کا غائب ہو، مجھے اس کا پتہ ہے۔ اور ماضی غیب سے یہاں مراد پچھلی امتوں کے قصے وغیرہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے دوبارہ مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ مشرکین سے آپ کہہ دیں کہ کیا حق سے اندھا شخص اور حق میں بصیرت اور نظر رکھنے والا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کافر اور مومن یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ کافر اللہ تعالیٰ کی دلیلوں سے اندھا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کی اتباع کر سکے، اور دوسری جانب مومن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانیوں کو دیکھتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، اور ان کے نور سے ہمکنار ہوتا ہے اور ان کے فوائد سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ اس آیت کے معنی عرض کرنے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آیت کریمہ میں ایک عظیم بلاغت اور فصاحت موجود ہے اور اعجاز کی مختلف شکلیں موجود ہیں، کیونکہ اس آیت میں دو باتیں ہیں اور دونوں باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہیں۔ پھر آیت کریمہ کو سوال کے انداز میں ختم کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے دلوں میں مزید تاثیر کا سبب بنے، اور یہاں سوال کی غرض یہ ہے کہ لوگ اس آیت میں سوچ بچار کریں، اور یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے بری کیا جائے جو مشرکین اوٹ پٹنگ کے سوال اور چیزیں مانگتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں تک وہ وحی پہنچائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی ہے۔ پھر صرف ان لوگوں کو مختص کیا جو کہ قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ خطاب سب کے لیے عام ہے، لیکن قیامت کے دن سے ڈرنے والے کون ہیں؟ اور جو قیامت کے دن سے ڈرنے والے ہیں یہ باتیں زیادہ ان کے لیے مؤثر ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ حساب و کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ دو صنف کے لوگ ہیں، یا مسلمان ہیں تو ان کو ڈرایا جا رہا ہے تاکہ وہ اسلام پر پکے رہیں، یا پھر اہل کتاب، کیونکہ وہ لوگ بعث و نشور اور حساب و کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ تو تمام جن و انس کو ڈرائیں، تو یہاں زور دو اصناف کے لوگوں پر ڈالا گیا جو کہ مومن اور اہل کتاب ہیں، لیکن آیت سے مراد تمام جن و انس ہیں۔ اور اس بات وحی میں وہ آیت ہے جس میں ان کھانوں کا ذکر کیا گیا جو مسلمانوں پر حرام ہیں یا پھر یہودیوں پر حرام ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو یہ آیت دلیل ہے وحی کے اس بات کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے یہ بتا دیا کہ یہ کھانے مسلمانوں پر اور یہودیوں پر حرام ہیں۔ آیت نمبر 145 ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ آپ کہہ دیجئے جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ہیں ان میں سے تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہیں، یا جو شرک کے ذریعے ہو کر غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، جو شرک کے ذریعے غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقع ہی آپ کا رب غفور و رحیم ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کا رد کیا ہے جو کہ اپنی مرضی سے اور اپنی دلی خواہش کے مطابق چیزوں کو حرام یا حلال کرتے ہیں، تو ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ چیزوں کو حرام یا حلال کرنا صرف اللہ کا حق ہے، اور اس آیت میں حرام کھانے ذکر کر دیے گئے ہیں۔
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں روایت ذکر کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ انہوں نے فرمایا جاہلیت کے لوگ کچھ کھانے کھاتے اور کچھ کو کراہت کے طور پر چھوڑ دیتے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھیجا اور اپنی کتاب نازل کی تو اس میں حلال و حرام ذکر کر دیا، تو جو چیز حلال قرآن میں ہے تو وہ حلال ہے، اور جو قرآن میں حرام ہے تو وہ حرام ہے، اور جس چیز سے چپ رہا گیا ہے تو وہ مباح ہے۔ اور پھر اس آیت کی تلاوت کی، اور یہاں مسفوح کا مطلب جو بہا گیا ہو، او دمن مسفوحا، تو مسفوح کا مطلب کیا ہے کہ بہنے والا، جو بہایا گیا ہو، یعنی جب وہ مشرک جانور ذبح کرتے تو اس کا خون بھی پی لیتے گوشت کے کھانے کی طرح، تو یہ بتایا گیا کہ وہ نجس ہے جس سے کراہت کرنی چاہیے، اور یہ بھی آیت میں بتایا گیا ہے کہ ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام زور سے لیا جائے، کیونکہ وہ اسی طرح ذبح کرنے کے وقت زور سے اپنے بتوں کا نام لیا کرتے تھے۔ اور جو بھوکا ہو، جس کے پاس کھانا نہ ہو، مجبور ہو، تو وہ حرام کردہ چیزیں کھا سکتا ہے، لیکن حد سے تجاوز نہ کرے، اور یہ نہ گمان رکھے کہ اس کے لیے یہ حلال ہو گئی ہیں، اور بقدر ضرورت، صرف بقدر ضرورت کھائے، اور جو مجبوری میں حرام چیزیں کھا لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے اور اسے سزا نہیں دے گا۔ آیت کے اس معنی کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ مشرکوں سے کہیے یہ جو چیزیں تم نے حرام کر رکھی ہیں مجھے وحی کے ذریعے نہیں بتایا گیا کہ یہ حرام ہے، یہ چیزیں تم نے اپنی خواہش کے مطابق حرام کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو اللہ کی شریعت سمجھائیں اور وحی کی وضاحت کریں، اور یہاں امر اس غرض سے آیا ہے کہ مشرکین کو یہ بتایا جائے کہ وہ جو چیزیں حرام کرتے ہیں سراسر جھوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے جس کی کوئی قطعاً حقیقت نہیں ہے، اور مردہ جانور ذبح کے وقت بہتا خون، خنزیر کا گوشت اور بتوں کے لیے ذبح کیا ہوا جو جانور ہے، یہ سب چیزیں حرام ہیں، لیکن مجبوری کے وقت کھائی جا سکتی ہیں، کیونکہ انسان کی جان زیادہ اہم اور ضروری ہے تاکہ انسان کی جان بچائی جا سکے۔ اب چلتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ ایسی بات کو کہتے ہیں کہ جو عام طور پر لوگ اسے نہ کر سکیں، اور جس میں ایک چیلنج ہوتا ہے اور اس چیلنج کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کافی سارے ہیں، بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: چاند کا شق ہو جانا، آسمانوں کو فرشتوں کے ذریعے محفوظ رکھنا، اسراء و معراج اور سدرۃ المنتہا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچ جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانی حملوں کو ناکام بنانا اور ان کی دعاؤں کو پورا کرنا، ان کی انگلیوں کے بیچ میں سے پانی کا پھوٹنا، غیبی امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا، چاہے وہ گزرے ہوئے ہوں یا پھر آنے والے امور ہوں، تو ان کو معجزات کہا جاتا ہے۔ اور غیبی امور ایسے امور جن کا اللہ کے رسول نے بتایا کہ جنہیں کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ ان معجزات میں سے سب سے اہم معجزہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انعام آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا: قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ کہ آپ کہہ دیجئے سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو اور جس تک یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو یہ گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ تو قرآن ایسا معجزہ ہے جو ختم نہیں ہونے والا،
جو ہمیشہ رہے گا وہ ہر چیز میں معجزہ ہے، چاہے وہ اخلاق ہوں، عقائد ہوں، مشرکین کی دلیلوں کو رد کرنے میں اور حق کی دلیلیں بیان کرنے میں، باطل کو رد کرنے میں، یہ تمام چیزوں میں یہ معجزہ ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ مشرکوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں کہ وہ واحد ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیے، جس نے نور اور روشنی کو، نور اور اندھیرے کو پیدا کیا اور انسان کو کئی مرحلوں میں پیدا کیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی توحید پر دلائل لانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نبوت کی دلیل ہے۔ اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے والا ہے، کیونکہ تم لوگوں نے خود ہی اعتراف کیا ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، اور یہ قرآن مجھے اس لیے دیا گیا ہے کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ امر کے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ان منکرین نبوت یعنی مشرکین سے کہہ دیجئے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے کہ تم تو گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک بھی ہیں، جیسے بت ہیں، مورتیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی یہ گواہی نہیں دی کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، بلکہ اس کا انکار کیا اور یہ کہا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس اکیلے کی ہی عبادت کی جائے گی۔ اور اس لیے فرمایا کہ میں ہر اس شرک سے بری ہوں جو تم نے کیا ہے یا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اور یہاں قرآن کے اعجاز کا بیان ہے، اور یہاں امر 3 مرتبہ آیا ہے قل کے لفظ سے، اور یہاں بھی سوال و جواب کا انداز ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب تیسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے انبیاء علیہم السلام کے طریقے کو اپنانا اور ان کی پیروی کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ انعام اور اس کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکری للعالمین۔ فرمایا کہ آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو 18 انبیاء کا ذکر کیا گیا اس سے پہلے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے وحی، نبوت اور حاکمیت سے نوازا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان کی سیدھی راہ پر چلیں اور ان کی اقتداء اور اتباع کریں، یعنی توحید اور اسلام میں ان کی اقتداء اور اتباع کی جائے گی۔ ان کی شرائع وہ مختلف ہیں اور وہ قابل منسوخ تھی اور وہ منسوخ ہوگی، لیکن توحید اور اسلام یہ تمام انبیاء کا ایک تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کی طرف جو وحی کی گئی اور جو ان کو پیغام دیا گیا آپ نے بھی اسی کو اختیار کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے 2 باتیں بتائی۔ پہلی بات کہ وہ اپنے انبیاء کے نقش قدم پر چلیں، وہ اپنے سے پہلے انبیاء کے نقش قدم پر چلیں، یعنی ایمان اور توحید میں، اور اسی طرح امت محمدیہ بھی اس سے مخاطب ہے کہ وہ اپنے نبی کی اتباع کرے اس بات میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرف لوگوں کو متنبہ کیا جائے کہ قرآن ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اس کی طرف دعوت دینے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہوئے میں یہ پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔